بسم الله الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، آج جس موضوع کے اوپر میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں یہ غضنفر توصیفی کی ایک ویڈیو ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ ملاحظہ کریں، اس کے بعد میں اس کا جواب دوں گا۔ لیں آپ ملاحظہ کریں۔ تک اس پیغام کو خطبہ دے رہا تھا چھوٹا علی، فضائل پڑھ رہا تھا بڑے علی کے۔ یزید نے چاروں طرف اشارے کیے مؤذنوں کو، اذان شروع کرو تاکہ لوگ نمازیں پڑھیں۔ دربار شام میں فیصلہ ہو گیا کہ نماز کی آڑ میں ذکر علی کو روکنا سنت یزید ہے۔ دیکھیں، یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ منبر امام حسین علیہ السلام کو کس لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب موصوف جو فرما رہے ہیں ایک عجیب سی بات کر رہے ہیں۔ اب یہ نماز اور عزاداری کا آپس میں تقابل کر رہے ہیں کہ اگر مجلس ہو رہی ہو اور نماز کا ٹائم ہو جائے تو آپ کیا ہے، جو کوئی بھی مجلس سے امام حسین علیہ السلام کو روک کر نماز پڑھے گا تو گویا وہ کیسا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے ہے جیسے یزید نے شام کے اندر کیا کیا تھا، امام سجاد علیہ السلام کے خطبے کو رکوا کر کیا دی تھی، اذان دلوائی تھی۔ یعنی اس بندے کے ناشعوری کی حد ہے، یعنی اس بندے کی ناسمجھی کی حد ہے۔ وہ یزید ہے، وہ یزید کا کردار ہے، وہ یزید ہے۔ یزید کی نماز اور شیعوں کی نماز میں فرق ہے۔ یعنی یہ بندہ اس حد تک جہالت میں چلا گیا ہے کہ جس کو یزید کی نماز، اگرچہ یزید نماز نہیں پڑھتا تھا، وہاں اذان تو دلوائی اس نے، یعنی یزید کی نماز اور عزاداروں کی نماز میں جو مجلس کو روک کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے اس کے نزدیک۔ یہ منبر ہے۔ دیکھیں منبر کو کس انداز میں یہ لوگ کس کے لیے، باطل کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ اگر اس بندے نے سیرت اہل بیت علیہ السلام کا تھوڑا سا بھی مطالعہ کیا ہوتا تو اس کو پتہ چل جاتا کہ ہمارے ائمہ کی کس کنڈیشن میں کیا ہوئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں۔ اگر اس نے امام کاظم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ لیا ہوتا تو اس کو پتہ چل جاتا کہ امام کاظم علیہ السلام کتنا بڑی عبادت کرتے تھے۔ کاش اس نے کربلا پڑھ لی ہوتی۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے، یعنی حالت جہاد میں تھے امام حسین علیہ السلام، اپنے جہاد کو روک کر، نماز بھی ایک جہاد ہے، امام حسین علیہ السلام نے اپنے جہاد کو روک کر کیا کیا ہے، نماز پڑھائی ہے، جماعت کرائی ہے۔ اسی نماز میں آپ کے چند ساتھیوں کی شہادت ہو گئی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نماز کو بچانا چاہتے تھے۔ اس نماز کے اوپر امام حسین علیہ السلام نے بعض ساتھیوں کی کیا دی، شہادت دے دی۔ اور علی علیہ السلام کی شہادت کہاں ہوتی ہے، مسجد میں، سجدے کی حالت میں۔ یہ ہے کردار اہل بیت۔ یہ کردار اہل بیت نہیں ہے کہ عزاداروں کی نماز کو یزید کی نماز کہا جائے، عزاداروں کی آذان کو یزید کی آذان کہا جائے۔ کتنا بڑی نافہمی ہے، کتنی بڑی جہالت میں چلا جاتا ہے انسان۔ فرق ہے، ایک شیعہ کی نماز ہے، ایک یزید والوں کی نماز ہے۔ ہمارے تو ائمہ نے جگہیں روک کے نماز پڑھائی ہے۔ آپ نماز اور عزاداری کو آپس میں کیا کر رہے ہیں، ٹکرا رہے ہیں۔ کس نے کہا یہ دو چیزیں ہیں؟ یہ ایک ہے، یہ ایک ہے۔ اس مجلس کو، جس مجلس میں آپ وقفہ دیں گے اور نماز پڑھائیں گے جماعت کے ساتھ، تو وہاں پتہ چلے گا کہ یہ مجلسیں عام مجلسیں نہیں ہیں۔ انہی مجلسوں کے اندر کردار امام حسین علیہ السلام ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ہماری مجالس کا مقصد نماز ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ ہمارے ائمہ کی زندگی عبادت میں گزری ہے۔ اتنی بڑے بڑے سجدے، بڑے بڑے رکوع۔ امام سجاد کو سجاد کیوں کہا جاتا ہے؟ سجدوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ آپ ذرا امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں،
یہ کہاں کی بات آ گئی کہ یزید کی نماز اور ان عزاداروں کی نماز جو نماز کے اندر وقفہ کرتے ہیں ایک ہے. یہ غلط فہمی ہے آپ لوگوں کو. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں امام حسین علیہ السلام کے کردار کو پڑھنے اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.